بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق اللہ العظیم. آج کے بیان کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے جس کی ہر صاحب اولاد کو ضرورت ہے، اور اس ٹاپک پر ہونا یہ چاہیے کہ بہت تفصیل سے بات کی جائے، اس لیے کہ یہ بہت نازک اور اہم موضوع ہے، جس موضوع پر ہر والدین کو دین کا شعور حاصل کرنا، دین کی سمجھ حاصل کرنا اور اس کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے. اور وہ موضوع ہے اولاد کی تربیت کیسے کریں. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، ہر والد اور ہر والدہ، ہر صاحب اولاد اس حقیقت کو جانتا ہے کہ اولاد کی تربیت کرنا ضروری ہے. اور ہمارا آج کا موضوع یہ ہے بھی نہیں کہ اولاد کی تربیت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس حقیقت کو ہر صاحب اولاد جانتا ہے کہ اولاد کی تربیت ضروری ہے. لیکن جو چیز اہم ہے اور جس پر انشاءاللہ آج گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ اولاد کی تربیت ضروری ہے. اس کے بغیر ہم اپنی اولاد کو ایک اچھا انسان نہیں بنا سکتے، اور ہمارے لیے وہ اولاد صدقہ جاریہ نہیں بن سکتی. معاشرے کا ایک اچھا انسان، ایک اچھا فرد، معاشرے کی ایک اہم اکائی وہ نہیں بن سکتی جب تک کہ ہم اس کی تربیت نہ کریں. لیکن یہ تربیت کیسے کی جائے، اس تربیت کے کیا بہتر طریقے اپنائے جا سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی نشست میں انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اولاد کی تربیت کے چند اہم پوائنٹس اور چند اہم چیزیں جو ذکر کی جا رہی ہیں، ان کو ہم سب عمل کی نیت سے سنیں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے ماتحتوں پر اس کو نافذ کرنے کی، اپلائی کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ ہمیں اس کے بہت بہترین اور مؤثر نتائج اور بہت جلد انشاءاللہ ہمیں اس کے نتائج حاصل ہوں. اولاد کی تربیت میں جو چیزیں سب سے زیادہ اہم ہوتی ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز اور سب سے اہم چیز وہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنا ہم شروع کر دیں کہ اے اللہ ہمیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی توفیق عطا فرما. اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کی مدد انسان کے ساتھ شامل حال نہ ہو تو انسان اپنی اولاد کی تربیت کی جتنی بھی کوششیں کر لے وہ سب بیکار ہو جاتی، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر، اللہ تبارک و تعالی کی مدد کے بغیر ہم اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکتے. اللہ ہی تو ہدایت دینے والے ہیں، اللہ ہی تو سمجھ دینے والے ہیں، اللہ ہی تو راہ راست پر لانے والے ہیں، اللہ ہی تو انسان کو شیطان سے اور سرکشی کی چیزوں سے بچانے والے ہیں. تو جب اللہ ہی ساری چیزوں کی توفیق دینے والے ہیں تو والدین کو چاہیے کہ اللہ سے اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کریں، روزانہ، کبھی کبھی کی دعا نہیں بلکہ روزانہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ وقت نکال کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا سیکھیں. انشاءاللہ جو اولاد کی جانب سے، جو اولاد کی طرف سے اللہ رب العزت سے مانگنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی والدین کی آنکھوں کو ہمیشہ ٹھنڈی رکھیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. تو ہر چیز کی طرح ہمیں یہ بھی تو اللہ ہی سے مانگنا ہے نا کہ اللہ تو نے اولاد کی نعمت دی ہے، اس نعمت کی صحیح معنوں میں ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما، اور جو ہمارے حقوق اور ہمارے فرائض ہیں اپنی اولاد کے حوالے سے، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہمیں اس کو بحسن و خوبی نبھانے کی توفیق عطا فرما. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، تین دعائیں ایسی ہیں جو ضرور قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. سب سے پہلی دعا مظلوم کی دعا، جس کو بد دعا کہا جاتا ہے، کہ مظلوم کی جو آہ ہوتی ہے اور وہ اپنے ظلم کرنے والے کے خلاف اللہ تبارک و تعالی سے جب
دعا کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی آہ کو رد نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے اس کے اوپر ظلم کرنے والے کا دنیا اور آخرت کا معاملہ تباہ ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز مسافر کی دعا۔ حالت سفر میں انسان جب دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتے، اسی لیے سفر میں انسان کو دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور تیسری چیز دعوت الوالد علی ولدہ، والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے، والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتا۔ تو جو دعا اللہ کے نزدیک مقبول دعا ہے، وہ ایسی دعا جو اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، تو ہمیں اس دعا سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے اور روزانہ اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ دعائیں مانگنی چاہیے۔ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ دعاء الوالد یفضی الی الحجاب، کہ والد کی دعا قبولیت کے خاص حجاب تک پہنچ جاتی ہے، یعنی اس کا مطلب قبول ہوتی۔ اسی طرح مسند دارمی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، دعاء الوالد للولد کالماء للزرع بصلاحہ، کہ والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے کھیتی کی درستگی کے لیے انسان پانی دیتا ہے، اپنے کھیتی کے اصلاح کے لیے، اس کی درستگی کے لیے جیسے انسان پانی دیتا ہے، وہ پانی جس طریقے سے اس کے لیے کارآمد اور مفید ثابت ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے سرسبز اور شاداب وہ کھیتی ہو جاتی ہے، اسی طرح والد جب اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس والد کی دعا کو اپنی اولاد کے لیے اسی کھیتی کی طرح سرسبز و شاداب ہونے کا ذریعہ بناتے ہیں اور اولاد پھلتی پھولتی ہے۔ ان ساری حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ جب قبول ہوتی ہے تو ہمیں اس مقبول دعا سے کیوں نہ فائدہ حاصل کرنا چاہیے، کیوں نہ ہم روزانہ اپنی اولاد کے لیے اس مقبول دعاؤں کے ذریعے سے فائدے حاصل کریں۔ ہمیں تو قرآن کریم میں کئی ایسی اہم دعائیں سکھائی گئی ہیں کہ جن دعاؤں میں ہمیں مانگنے کا انداز بھی بتایا گیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے کیسے مانگیں۔ چنانچہ ایک مشہور دعا جو نماز کے بھی آخر میں آپ پڑھتے ہوں گے، اس دعا کو ترجمے کے ساتھ مفہوم ذہن میں رکھتے ہوئے، اس کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے مانگا کریں۔ بہت پیاری دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کتنے پیارے الفاظ میں اپنی اولاد کے لیے اس میں مانگا گیا ہے کہ اے رب، اے میرے پروردگار، مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا فرمائیے کہ جو نماز قائم کریں، اور اے اللہ میری دعا کو قبول فرما لے، اور اے ہمارے پروردگار جس دن حساب اور کتاب ہوگا اس دن میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، اور تمام جتنے ایمان والے ہیں ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما، اس حساب اور کتاب کے دن ہم سب کی مغفرت فرما۔ اس میں دیکھیے اپنی اولاد کے لیے کیا مانگا گیا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، اے میرے پروردگار مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا کر دے کہ جو نماز قائم کریں۔ اس کا مطلب اپنی اولاد کے لیے نماز کو قائم کرنے کی دعا مانگی گئی ہے۔ اور یہ دعا کس کی ہے؟ یہ سورہ ابراہیم کی ایک آیت ہے، اور سورہ ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر یہ سورت ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس سورت کے سیکنڈ لاسٹ رکوع کے اندر، پورا رکوع اگر آپ دیکھیں اس سورت کے سورہ ابراہیم کے سیکنڈ لاسٹ رکوع میں دعائیں ذکر کی گئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، اور خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر اپنی اولاد کے لیے جو قیمتی دعائیں مانگی ہیں وہ دعائیں اس رکوع کے اندر مذکور ہیں۔ تو ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتے ہوئے نماز کو قائم کرنے کی بطور خاص دعا مانگی۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں سورہ فرقان پارہ نمبر 19 اس کے بھی آخر میں آیت نمبر 74 اتنی پیاری دعا ہمیں سکھائی گئی ہے جو ہم اپنی اولاد کے لیے مانگ سکتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ ہمارے پروردگار ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا سربراہ بنا دے۔
پرہیزگاروں کا سربراہ، کیا مطلب کہ میرے ماتحت میرے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، میری اولاد ہے، میرے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں، وہ سب نیک صالح بن جائے، متقی اور پرہیزگار بن جائے. تو یہ دعا مانگا کریں. سورہ فرقان کی آیت نمبر ہے 74، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. خدا نخواستہ کسی کی اولاد سرکش ہو، نافرمان ہو، تو ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ہمارے علماء اس دعا کی بطور خاص تلقین کرتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد کم سے کم 3 مرتبہ اس کو مانگنا شروع کر. اللہ پاک غیر معمولی طور پر اس کے نتائج اور کرشمے اپنی آنکھوں سے دکھائیں گے انشاءاللہ. اسی طرح سورہ احقاف پارہ نمبر 26، اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کے بارے میں کیا بہترین دعا اس میں ذکر کی ہے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اے اللہ میرے لیے میری اولاد کو بھی نیکی کی صلاحیت دے دیجئے. یعنی کیا مطلب کہ میری اولاد بھی نیک صالح بن جائے، میں اپنی اولاد کے اندر نیکی اور تقوی کے آثار دیکھوں. اصلح لی فی ذریتی، میری اولاد کے اندر نیکی کی صلاحیت پیدا کر. انی تبت الیک و انی من المسلمین، میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں فرمانبردار بندوں میں شامل. اسی طرح سورہ آل عمران پارہ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما. پاکیزہ اولاد، پاکیزہ اولاد کیا مطلب؟ جس کے اخلاق پاکیزہ ہوں، جس کے عقائد پاکیزہ ہوں، جس کے اعمال پاکیزہ ہوں، جس کی سیرت اور صورت پاکیزہ ہو، ایسی پاکیزہ اولاد مجھے عطا کر. انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے. تو اس لیے اپنی اولاد کے لیے ہم دعا مانگنا سیکھیں، دعا مانگنا سیکھیں. کچھ نہ کچھ وقت نکال کر اللہ سے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی آنے والی قیامت تک کی نسلوں کے لیے نیکی مانگیں، تقوی مانگیں، اخلاق کی درستگی مانگیں، ایمان کی حفاظت مانگیں، فتنوں سے حفاظت مانگیں، نماز کے قائم کرنے کی دعا مانگیں. ساری چیزیں ہم اللہ سے مانگنا سیکھیں. اس لیے اولاد کے لیے دعائیں مانگیں. اور دعائیں مانگنے کا طریقہ، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وقتاً فوقتاً صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں. دوسرا یہ کہ دعا دینے کی کوشش کریں، اپنی اولاد کو دعا دینے کی کوشش کریں. کوئی چھوٹا سا کام اگر آپ کی اولاد نے، آپ کے بچے نے، کوئی آپ کے ساتھ کوئی اچھا کام کیا، آپ کو پانی پلا دیا، آپ نے کوئی حکم دیا، اس حکم کو اس نے پورا کر دیا، تو آپ اس حکم کو پورا کرنے پر اس کو فوراً دعا دیں. یہ بھی ایک بہت اہم اور اچھی صفت والدین کو اپنانی چاہیے. مثال کے طور پر آپ نے ایک پانی پلانے کے لیے کہا، آپ کے بچے نے آپ کو لا کے پانی گلاس میں پیش کر دیا، تو یہ نہیں کہ آپ گلاس لے کے پانی لے کے آپ اس کو پی لیں بس، بلکہ اس موقع پر آپ اس کو دعا دیں، اس موقع پر دعا دیں. یہ دعا ایسی دعا ہوتی ہے کہ جس دعا کے ڈبل فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ قبول ہوگی کہ آپ نے اس موقع پر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی اور تقوی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہیں نیک بنائے، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں برکت دے. اس طرح سے کوئی دعا دیں گے، ایک تو وہ دعا قبول ہوگی کیونکہ والدین نے اپنی اولاد کو دعا دی ہے، قبول ہوگی. دوسرا اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی اولاد کے لیے یہ ایک حوصلہ افزا ثابت ہو. حوصلہ افزا کا مطلب یہ کہ اس کی وجہ سے اس کے حوصلے بڑھیں گے، اس کو خوشی ہوگی، اس کا دل بڑھے گا، اس کے دل میں ماں باپ کی طرف ایک محبت کی اور الفت کی چاشنی پیدا ہو. یہ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو، اس طرح کے الفاظ جو ہوتے ہیں نا، یہ انسان کے لیے حوصلہ افزا ثابت ہو، حوصلے بڑھتے ہیں. تو اس موقع پر صرف تھینک یو وغیرہ کہنے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اس موقع پر کوئی دعا دیں. ہمارے جو استاد فرمایا کرتے تھے کہ موقع محل کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی اولاد کو بدل بدل کر دعائیں دو، بدل بدل کر. اگر آپ کو کچھ یاد نہیں آتا تو کم سے کم جزاک اللہ خیرا یہ کہہ. اس سے اولاد کو دعا دینے کا یہ موقع جو قیمتی بنے گا، اس موقع پر قیمتی بننے کے نتیجے میں اولاد کے لیے وہ دعا قبول بھی ہوگی اور اس کے دل میں اس دعا کا احساس بھی پیدا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ، خوب دعا مانگ، ٹکا کر دعا مانگ. سب سے پہلی چیز ہو گئی اولاد کے لیے دعائیں کرو. دوسری چیز ہے حلال رزق سے پرورش کرنا. حلال رزق سے پرورش کرنا یہ بہت اہم عنصر ہے جو خدا نخواستہ اگر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو ہم جتنی بھی کوشش کر لیں اس کے اچھے نتائج ہمیں نہیں مل سکتے. اس لیے کہ حلال رزق میں اللہ رب العزت نے برکت ہی صرف نہیں رکھی بلکہ اس کے اندر تاثیر بھی ایسی رکھی ہے کہ اس کی وجہ سے نیکی کے اور
عملی زندگی کے درستگی کے انسان کے اندر تقاضے پیدا ہوتے ہیں۔ انسان جب حلال لقمے سے اپنے جسم کی پرورش کرتا ہے تو اس حلال کی برکت سے انسان کو اعمال کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں، نیکی کا خیال آتا ہے، ورنہ خدا نخواستہ اگر حرام لقمہ پیٹ میں جائے تو اس حرام غذا سے پرورش پانے والا جسم، اس حرام لقمے سے بننے والا خون، اس حرام لقمے سے بننے والی صلاحیتیں، ان کے اندر کوئی نیکی کے اور کوئی عملی زندگی کے درستگی کے تقاضے نہیں ہوتے، بلکہ گناہ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، سفلی جذبات پیدا ہوتے ہیں، شیطانیت پیدا ہوتی ہے۔ تو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے حلال رزق کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، لا يدخل الجنت جسد غذی بحرام، وہ جسم جنت میں جانے کے قابل نہیں ہے جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہو۔ تو جو جسم جنت میں جانے کے قابل نہ ہو تو کیا دنیا میں اس کو جنت والے اعمال کی توفیق ہوگی؟ سوچئے ذرا کہ ایک انسان اگر اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے پیٹ کو پالنے کے لیے اگر حرام کمائی کر رہا ہے، خدا نخواستہ کوئی حرام ذریعہ معاش اختیار کیا ہوا ہے، سودی معاملات ہیں، رشوت کا لین دین ہے، جھوٹ ہے، مکر و فریب ہے، فراڈ ہے، اس طرح کی چیزوں سے کما کر لا کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، تو مجھے بتائیے کہ کیا جنت میں جانے کے ایسا جسم قابل نہ ہو جو حرام سے پرورش پاتا ہے حدیث کے مطابق، تو کیا دنیا میں جنت والے اعمال کی توفیق ملے گی؟ ظاہر ہے کہ پھر اس حرام سے انسان کے گناہ کے تقاضے بیدار ہوں گے، انسان دنیا کے اندر منکرات میں، فسق و فجور میں، معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں اپنی صلاحیتوں کو صرف کرنا شروع کر دے گا۔ اس لیے بھلے کم کھلائیں لیکن اچھا کھلانے کی فکر نہیں، حلال کھلانے کی فکر کریں۔ ماں باپ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا کھلانے کی جو ہے فکر میں یہ بھول جاتے ہیں کہ حلال اور حرام کا فرق بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے قرب قیامت کے فتنوں میں سے ایک اہم اور بڑا فتنہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ لوگوں کے اندر حرام اور حلال کا فرق ختم ہو جائے گا، اس بات کا شعور، اس بات کا سینس ہی ختم ہو جائے گا کہ یہ حرام ہے یا حلال، بس جہاں سے بھی آیا حرام ہو یا حلال ہو بس آنا چاہیے۔ اس لیے کوشش ہمیں بھرپور طریقے سے یہ کرنی ہے کہ حرام تو دور کی بات، کوئی ایسا لقمہ ہمارے بچوں کے حلق سے نیچے نہ اترے کہ جس میں حرام کی آمیزش بھی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، جس میں صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں بلکہ لباس اور پوشاک جو پہننے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی حلال کی ہوں، جو استعمال کرنے کی اور برتنے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی حلال کی ہوں، اسی طرح جو گھر ہم ان کو فراہم کریں وہ گھر بھی حلال پیسے سے بنا ہو، جو سواری ہم استعمال کریں وہ حلال پیسے سے بنی ہو، یعنی حلال کی ساری چیزیں جتنی بھی کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، اوڑھنے کی، بچھونے کی، رہنے کی، دیکھنے کی، سننے کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں حلال پیسے سے استعمال ہوں، تاکہ ہمارے بچوں کے اندر اس حلال مال کا اثر اعمال صالحہ کی صورت میں ظاہر ہو۔ حدیث میں آتا ہے ایک انسان طویل سفر کر کے بیت اللہ پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اس کے بال پراگندہ ہوں، اس کا جسم غبار آلود ہو، اس حالت میں اللہ کے سامنے پہنچا اور وہ کہتا ہے کہ یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اللہ سے دعا مانگتا ہے، لیکن اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ کیونکہ اس کا لباس حرام ہے، اس کا کھانا پینا حرام ہے، اس کی زندگی کا رہن سہن حرام ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ جس کا مطلب یہ کہ اس حالت میں تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب اولاد کے لیے مانگی جانے والی دعا، اولاد کے لیے کی جانے والی فکریں ساری کی ساری بیکار ہو کر رہ جائیں گی اگر آپ نے اپنی اولاد کے لیے حرام لقمے سے پرورش کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ تو اس ٹاپک پر، اس پوائنٹ پر ہمیں بھرپور طریقے سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ خود نیک بنے، ماں باپ خود نیک بنے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو خود اپنے اندر نیکی اور تقوی پیدا کرنا ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ نماز نہ پڑھتا ہو اور اپنی اولاد کو کہے کہ تم نماز پڑھو؟ ماں نماز نہ پڑھتی ہو اور اپنی اولاد سے یہ چاہتی ہو کہ وہ نماز پڑھنے والی بن جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں نے کبھی قرآن کریم کھولا نہ ہو اور اپنی اولاد سے یہ چاہتی ہو کہ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں؟ ماں باپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم تو جھوٹ بول رہے ہیں اور اب اپنے بچوں کے اندر جھوٹ نہ دیکھیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں باپ کی اپنی لینگویج خراب ہے، گالی اور گالم گلوچ کے ساتھ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں اور اپنی اولاد سے یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زبان پر کوئی گالی وغیرہ کے معاملات نہ ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں باپ کو اپنے دیکھا یہ جاتا ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کو کاپی کرتے ہیں،
بہت ساری چیزیں آپ دیکھیے کہ آپ کو بچوں کو سکھانی نہیں پڑتی، بچے خود بخود آپ کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز آپ دیکھیے، اپنی زبان کو دیکھ لیجیے۔ زبان کو سیکھنا، کسی لینگویج کو سیکھنا کوئی آسان کام ہے؟ آپ کسی بھی ایسی زبان جو آپ کی مادری زبان نہ ہو، آپ اس کو سیکھ کے دیکھیں، کوئی آسان کام ہے؟ کسی زبان کو سیکھنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن بچے آپ دیکھیے شروع کے 2 سال کے اندر زبان کو کس طرح سیکھتے ہیں۔ ان کے لیے ان کو پڑھانا نہیں پڑتا، جو ماں باپ کی زبان ہوتی ہے خود بخود بچوں کو آ جاتی ہے۔ کیوں؟ بچے ماں باپ کو کاپی کرتے ہیں، بچے کے اندر خود بخود وہ زبان آ جاتی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے نہیں ہوتے، وہ کاپی کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے دل و دماغ کے اندر وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ زبان سیکھ سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ہر چیز سیکھ سکتا ہے۔ وہ ماں باپ کے اخلاق بھی سیکھتا ہے، ان کی عادات بھی سیکھتا ہے، ان کے طور طریقے بھی سیکھتا ہے، ان کا طرز معاشرت بھی سیکھتا ہے، ان کی زندگی کے اطوار، طرز معاشرت، لائف اسٹائل، ساری چیزیں بچوں میں جاری ہوتی ہیں۔ عام طور پر ماں باپ کہتے ہیں کہ جی بچہ نہ سمجھ ہے، اگر بچوں کے سامنے کوئی ایسا کام کریں کہ جو شرعاً درست نہ ہو تو بچے کو تو ابھی سمجھ ہی نہیں ہے وہ ہم سے کیا سیکھ رہا ہے۔ یاد رکھیے، بچہ جتنا بھی نہ سمجھ ہو، دودھ پیتا بچہ کیوں نہ ہو، وہ ماں باپ سے کاپی کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کے کانوں میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے۔ دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت۔ آپ سوچئے کہ اس اذان کا کیا فائدہ ہے؟ اس اذان کا کیا فائدہ ہے کہ وہ اس کے کان میں اذان کیوں دی جا رہی ہے؟ وہ تو نہ سمجھے، اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ اکبر کیا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کیا ہے، کس چیز کی گواہی دی جا رہی ہے، اللہ کی بڑائی بولی جا رہی ہے، اس کو کیا پتا؟ لیکن کیوں اس کے کان میں اذان دی جا رہی ہے؟ اگر وہ نہ سمجھ ہے، اگر وہ بالکل نہیں سمجھتا اور اس کے کان میں اس اذان کا کوئی فائدہ نہیں تو اذان کیوں دی جاتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس اذان کے الفاظ کے ذریعے سے اس کے دل میں اس چیز کی تاثیر، اس چیز کا اثر اتارا جا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ کہنا غلط ہے کہ بچہ کسی چیز کو اس وقت محسوس نہیں کرتا۔ تو اگر آپ اپنے بچوں کے اندر اچھائی اور اچھی زندگی، اچھی صفات، اچھی عادات، اچھی خصلتیں دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو سب سے پہلے اسٹیپ میں اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ اس لیے اپنی شخصیتوں کے اندر اچھائیاں پیدا کرنے کی وجہ سے بچوں کی شخصیتوں میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کی مثال ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ آپ غور کیجئے کہ پہلا جملہ کیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اور دوسرا جملہ کہ اپنے گھر والوں کو نماز کو حکم دینے کے بعد یہ کہا کہ خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ اس کا مطلب یہ کہ تم خود بھی نماز قائم کرو، کیونکہ تم خود نماز قائم کیے بغیر اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو نماز پر کیسے لا سکتے ہو؟ ہمارے ایک استاد بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے کہ جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی ریکارڈنگ کا جو بٹن ہوتا ہے، پرانے زمانے میں ٹیپ ریکارڈ ہوتے تھے نا، اس کے ایک بٹن ہوتا تھا جس سے ریکارڈنگ شروع ہو جاتی تھی۔ اس زمانے کے اعتبار سے وہ مثال دیا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ سمجھو کہ جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا، بڑا نہیں ہوتا، اس وقت تک اس کی ریکارڈنگ کا جو بٹن ہے نا وہ پش ہوا ہے۔ اب وہ گرد و پیش کے اندر جو ماحول و معاشرہ ہے، اس کے گھر کے اندر اس کے ماں باپ، بہن بھائی جو کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ اس کی ریکارڈنگ کا بٹن دبا ہوا ہے، وہ سب کو ریکارڈ کر رہا ہے، وہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ جب وہ بالغ ہوتا ہے تو اب پلے کا بٹن آن ہو گیا، اب جو کچھ اس کے اندر بھرا ہوگا وہ جاری ہو جائے گا۔ ایک سمجھانے کے لیے، اور حقیقی زندگی میں دیکھا جائے تو کچھ ایسے ہی نظر آتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں مثال کے طور پر اگر چیختے چلاتے ہوں، لڑتے ہوں، جھگڑتے ہوں، آپ کے گھر کے اندر مزاج میں اگر چڑچڑاہٹ ہے تو بچوں کی زبان پر آپ یہ خود چیز محسوس کریں گے کہ وہ بھی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، اگر آپ بات بات پہ جھنجھلا جاتے ہیں، چڑچڑا جاتے ہیں، آپ کی زبان تیز ہو جاتی ہے، آپ کے الفاظ میں سختی آ جاتی ہے، آپ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے گالی بھی اگر دے رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو خود دیکھیں گے کہ وہ گالی دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے گرد و پیش کے اندر یہ ماحول دیکھا ہے۔ گھر کے اندر اگر ماحول اسموتھلی ہے، یکسوئی کا، نرمی کا، شائستگی کا، ادب کا، ایک دوسرے سے لب و لہجے کے اندر نرمی کے ساتھ گفتگو کرنے کا ماحول ہے، آپ کے بچوں کے مزاج میں نرمی آئے گی۔
ان کے الفاظ میں شائستگی آئے گی، ان کے لب و لہجے کے اندر سختی اور شدت کے الفاظ نہیں ملیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے گرد و پیش کے اندر یہ چیز دیکھی کہ پیار سے بات کی جاتی ہے. ایک چھوٹی سی میں مثال دے رہا ہوں، ورنہ اس کی ہزاروں مثالیں. ایک بچہ اگر اپنے گرد و پیش میں یہ چیز دیکھتا ہے کہ اذان ہوتی ہے، میری ماں نماز کے لیے مصلی پہ کھڑی ہو جاتی ہے، یہ بچہ بڑے ہو کر اپنی ماں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کو پتا ہوگا کہ میں چاہے سفر پہ ہوں، چاہے میں کتنا ہی دنیا کے اندر مصروف ہوں، لیکن مجھے نماز پڑھنی ہے، کیونکہ میں نے اپنی ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. ایک بچہ اگر مثال کے طور پر کھانا کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، دعائیں پڑھتا ہوا اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے، دائیں ہاتھ سے کھاتا ہوا دیکھتا ہے، بیٹھ کر پانی پیتے ہوئے دیکھتا ہے، تو خود بخود چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو، یہ بات ایسی ہے کہ جس کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بچہ بغیر کہے بیٹھ کے پانی پی رہا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی ماں کو پانی پیتے ہوئے بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے باپ کو اس نے پانی پیتے ہوئے بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن آپ اگر اپنی زندگی نہیں بدلیں گے، آپ اگر نیکی اور تقوی کے راستے پر نہیں چلیں گے، آپ اگر اپنی زندگی کے رخ کو صحیح رخ پر ڈھالنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو پھر بھول جائیں کہ آپ کی اولاد نیکی اور تقوی کے راستے پر آئے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو بدلے بغیر اپنی اولاد کو اچھے رخ پر بدلنا چاہیں؟ اس لیے گھر کے اندر نیکی کا ماحول پیدا کریں، بچوں کو نیکی کا ماحول فراہم کریں، تاکہ اس ماحول میں ڈھل کر بچے کو نیک بننے کا موقع ملے. اس لیے ہم اپنے بچوں کے اندر جو صفات پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کو سب سے پہلے ہم اپنے اندر خود پیدا کریں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ پہلی چیز دعا، دوسری چیز حلال رزق سے پرورش، اور تیسری چیز خود نیک بننا. چوتھی چیز یہ ہے کہ علم دین سے ان کو آراستہ کریں، علم دین سے آراستہ کریں، یعنی ان کو تعلیم اچھی دیں، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو علم دین کی تعلیم بھی ضرور دیں. دنیاوی جتنی چیزیں ان کو پڑھانی ہے، لکھانی ہے، ان کو اچھی سے اچھی اعلیٰ قسم کی تعلیم دینی ہے، سب کچھ دیں، اس میں کوئی پابندی نہیں، لیکن علم دین ضرور دیں. علم دین کیا ہوتا ہے؟ وہ دین کا علم جس سے انسان کو حلال و حرام کی پہچان ہوتی ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے، ہم کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں، ہمارا رسول کون ہے، اس رسول کی مبارک زندگی کیا ہے، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا، اسی طرح کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، ہنسنے بولنے کا، یہ سارا اسلامی طریقہ کیا ہے، یہ بچوں کے سامنے جس علم سے واضح ہو اس کو علم دین کہتے ہیں. تو اس لیے اپنے بچوں کو علم دین سے روشناس کرانا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو علم نہیں دیا، علم دین نہیں دیا، علم شریعت نہیں دیا، قرآن کا علم نہیں دیا، تو آپ کے بچے جاہل ہو جائیں. آپ سوچئے ذرا کہ کون ماں باپ چاہتا ہے کہ میرے بچے جاہل؟ لیکن آج ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر میرا بچہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن گیا تو اب وہ جاہل نہیں ہے، بھلے اسے قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، بھلے اسے کلمہ نہ آتا ہو، اسے نماز نہ آتی ہو، اسے سنتوں کا نہ پتا ہو، اسے شریعت کا نہ پتا ہو، اس کو فرائض کا نہ پتا ہو، وضو کا طریقہ اس کو نہ آتا ہو، غسل کا طریقہ نہ آتا ہو، لیکن اگر وہ ایک ڈاکٹر ہے، اگر وہ ایک انجینئر ہے، اگر اس کے پاس اچھی ڈگریاں ہیں، تو میرا بچہ جاہل نہیں ہے. حالانکہ قرآن کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں یہ بچہ جاہل ہے، بھلے وہ ڈاکٹر بن چکا ہو. علم دین دینا بہت ضروری ہے. یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو تعلیم تو ضرور دیتے ہیں، کوئی ماں باپ میں نہیں سمجھتا کہ جو انہیں اپنے بچوں کو تعلیم نہ دیتا ہو، بھلے وہ خود روکھی سوکھی کھا لے، لیکن اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کرتا ہے. اچھی بات ہے، ضرور کرنی چاہیے، اور ماں باپ کو اپنے بچوں کی تعلیم کے اوپر ضرور توجہ دینی چاہیے. لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی فکر کہ علم دین کی تعلیم ضرور ہو، علم دین کی تعلیم ضرور ہو، اچھے سے اچھا لکھائیں پڑھائیں، اچھے سے اچھی تعلیم دیں، لیکن ساتھ میں کم سے کم ان کو یہ ضرور بتائیں کہ تم کس لیے پیدا ہوئے، تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھنا سیکھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. سنتوں کی تعلیم، شریعت کی تعلیم، فرائض، واجبات، حقوق، ذمہ داریاں، اسی طریقے سے ماں باپ کے ساتھ کس طرح بات کی جاتی ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ کیا تعلقات ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں، شریعت کے کیا احکامات ہیں، حرام کسے کہتے ہیں، حلال کسے کہتے ہیں. یہ پورا ایک نظام ہے، ایک پورا علم ہے جس کو علم شریعت، علم دین کہتے ہیں. اس علم کو حاصل کیے بغیر چاہے دنیاوی اعتبار سے انسان کتنا ہی آگے بڑھ جائے، لیکن وہ دین کے اعتبار سے جاہل رہتا ہے. تو ہم اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ کریں، اور اس علم دین کی وجہ سے انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ آتا ہے. اس کو یہ پتہ چلتا ہے، اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی کے اندر کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے.
اس لیے علم دین سے آراستہ کریں. علم دین کے اندر بنیادی ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو بہت آگے بڑھ کر ہم عالم بھی بنا سکتے ہیں، حافظ بھی بنا سکتے ہیں. اور ماں باپ اپنی زندگی کے اندر اپنے بچوں کے لیے یہ مستقبل کے اعتبار سے بہترین فیصلہ کرتے ہیں. لیکن اگر ہم عالم نہیں بنا سکتے، حافظ نہیں بنا سکتے، لیکن کم سے کم اتنا ضرور ہے کہ ان کو قرآن کریم پڑھنا سکھائیں، ان کو علم دین سے روشناس کرائیں، ان کو علم کی بنیادی چیزوں سے آگاہ کریں. یہ چیزیں علم دین حاصل کرنا تو حدیث کی روح سے فرض ہے، ہر مسلمان پر بھی، ہر مسلمان عورت پر بھی، ہر مسلمان مرد پر بھی. طلب علم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد پر اور عورت پر لازم اور ضروری. کم سے کم مسئلے کی روح سے اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس کی روشنی میں انسان اپنی زندگی کو اسلام و شریعت کے مطابق گزار سکے، حلال اور حرام کی پہچان ہو، پاکی ناپاکی کے مسائل سے آگاہی ہو. یہ کم سے کم اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے. 4 چیزیں ہو گئیں. 5ویں چیز ہے اچھی صحبت میسر کرنا، اچھی گیدرنگ. بچوں کی اچھی صحبت کی فکر کریں کہ آپ کے بچے کن بچوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کے بچے کن بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، آپ کے بچوں کا کن دوستوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہے، اور ان کی گیدرنگ کیا ہے. اس چیز پر کڑی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ برے دوست یا بری گیدرنگ سے انسان کو اتنا نقصان ہوتا ہے، اتنا نقصان ہوتا ہے کہ اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اس لیے اپنے بچوں کی دوستیوں کو، اپنے بچوں کے دوستوں کو اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ آج کل کے اعتبار سے خاص طور پر ہم عام طور پر فزیکلی طور پر تو دیکھتے ہیں نا کہ بھئی ہمارے بچوں کے دوست کون ہیں، لیکن خاص طور پر ایک اہم چیز جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ آج کے زمانے میں یہ ہے کہ ان کی سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز، سوشل ایکٹیویٹیز کیا ہے. کیونکہ یہ بھی تو بری گیدرنگ کی ضرورت کی طرف جانے والی چیزیں ہوتی ہیں نا، کہ ایک انسان کے مثال کے طور پر فیس بک وغیرہ کے اندر ایکٹیویٹیز کیا ہے، اس کے سوشل ایکٹیویٹیز کیا ہے، اس کے فرینڈز کون سے ہیں، وہ کن لوگوں کے اندر اٹھتا بیٹھتا ہے، کن گروپ میں ہے. بچے جب بڑے ہوتے ہیں موبائل استعمال کرنے لگتے ہیں تو آج کل بری گیدرنگ کی یہ بدترین شکلیں ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہیں کہ فزیکلی طور پر انسان کے کوئی برے دوست نہ بھی ہوں، لیکن وہ سوشل ایکٹیویٹیز اگر اس کی اچھی نہیں ہے، وہاں پر اس کے فرینڈز اچھے نہیں ہیں، گروپس اچھے نہیں ہیں، جن کے اندر وہ ایڈ ہے، جن کے اندر وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، جن کے اندر وہ دیکھتا ہے، جن کی چیزیں اس کے پاس آ رہی ہوتی ہیں، ان ذرائع کے اندر اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی غلط چیز ایڈ ہو گئی ہے، کسی غلط جگہ وہ شامل ہے، کسی غلط چیز کو وہ وزٹ کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کے دل و دماغ کے اندر غلط چیز انجیکٹ ہو رہی ہے، غلط چیز آ رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کی تربیت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو بچے جب تھوڑے سے بڑے ہونے لگتے ہیں اور پھر ان کے ہاتھوں میں موبائل آنے لگتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں پھر ان کے اندر بری گیدرنگ کی طرف جانے کے بہت زیادہ چانسز پیدا ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ چانس. اس لیے ماں باپ کو اپنے بچوں کی ان ساری چیزوں پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ فزیکلی طور پر بھی ان کا کوئی برا دوست نہ ہو، کوئی بری گیدرنگ نہ ہو، کوئی بری مجلس نہ ہو، برے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا نہ ہو. اسی طرح ان کی سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر کوئی بری چیزیں نہ ہو، کوئی بری جگہ ان کا جانا دیکھنا نہ ہو. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر نظر رکھ کر ہم اپنے بچوں کی بہترین تربیت رکھ سکیں. اور اس اچھی صحبت کے اندر ہم کوشش یہ کریں کہ خود سے آگے بڑھ کر انہیں اچھا ماحول فراہم کریں، اچھی صحبت فراہم کریں. مثال کے طور پر علماء کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، ایسی مجلسیں قرب و جوار کے اندر آپ کو ملیں یا آن لائن ملیں تو ان مجلسوں کے اندر اپنے بچوں کو مجلسیں اٹینڈ کروانا، ان کی صحبت میں کچھ وقت گزارنا. اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ان مجلسوں کا رنگ چڑھے گا، اللہ والوں کا رنگ چڑھے گا، اللہ کے نیک بندوں کا رنگ چڑھے گا. نتیجہ یہ کہ ان بچوں کے اندر اچھی صفات پیدا ہوں. بچے اچھی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو خود بخود ان کے اندر اس جیسا بننے کا شوق پیدا ہوتا ہے، فکر پیدا ہوتی ہے. تو اس لیے اچھی صحبت، اللہ والوں کی صحبت، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت، اس سے انشاءاللہ ان کی سیرت اور کردار کی تعمیر بہترین انداز میں انشاءاللہ ہو. 5 چیزیں ہو گئیں. 6ٹھی چیز یہ ہے کہ حکمت اور بصیرت کا خیال رکھیں. اپنی اولاد کی تربیت میں حکمت اور بصیرت. حکمت اور بصیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر بچوں کو بہترین حکمت اور نفسیات کے اہم اصول کے مطابق کہ کس موقع پر ہم نے ان کو ڈانٹنا ہے، کس موقع پر ہم نے ان کو پیار سے سمجھانا ہے، کس موقع پر ہم نے ان کے ساتھ کچھ سختی کرنی ہے، کس موقع پر ان کے ساتھ ہم نے نرمی کرنی ہے. اس کو حکمت اور دانائی کہا جاتا ہے.
حکمت اور دانائی اور حکمت اور بصیرت کا جو لوگ لحاظ رکھتے ہیں اپنے بچوں کی بہت بہتر انداز میں تربیت کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے حکمت اور بصیرت کے لیے اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے، علم دین سے آگاہی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ والوں کی صحبت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور اسی طرح علم دین کی وجہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں کس وقت کیا کرنا ہے۔ دیکھیں، بیجا پیار لاڈ یہ بھی بچوں کے لیے بگاڑ کا ذریعہ ہے، لیکن دوسری طرف بیجا سختی یہ بھی اولاد کے لیے بگاڑ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو ہمیں دونوں چیزوں کے درمیان بیلنس رکھنا ہے، توازن رکھنا ہے، اعتدال کو ملحوظ رکھنا ہے کہ ہمیں کچھ سختی اور کچھ گرمی اس انداز سے لے کے بچوں کو چلنا ہے۔ اس کو حکمت اور بصیرت کہتے ہیں۔ اس کے لیے علم نفسیات کے مطابق، علم حکمت اور بصیرت کے مطابق ہمیں اس کے مطابق اپنے بچوں کے ساتھ معاملات کرنے ہیں۔ ہمیں دیکھیے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو پیکر رحمت ہیں، مجسم رحمت ہیں، رحمت کائنات ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کے ارشاد سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور 10 سال کے ہو جانے پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی یہ ارشاد آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو۔ کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کے ساتھ نرمی کی بھی تعلیم دی ہے، اور جہاں معاملات شریعت کے اور حقوق کے اور فرائض کے، نماز جیسی چیزوں کے ہوں تو وہاں پر سختی کی بھی تعلیم دی گئی؟ دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہے۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کو بیجا لاڈ اور پیار سے پال رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جن کی آگے جا کر اصلاح ممکن نہیں رہتی، اور اسی طریقے سے جو لوگ بالکل بیجا سختی کرتے ہیں، بات بات پر ڈانٹنا، بات بات پہ جھڑکنا، یا خدا نخواستہ بات بات پر ہاتھ اٹھانا، ایسی اولاد بھی پھر بری طرح بگاڑ کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ضرورت ہے حکمت اور بصیرت۔ یہ حکمت اور بصیرت میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی 2+2=4 کی طرح کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے کہ جس کو حکمت اور بصیرت کسی کے سامنے بیان کیا جا سکے۔ یہ اللہ سے مانگنے کی چیز۔ ماں باپ کو یہ بھی اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے اپنی اولاد کی تربیت کا بہترین طریقہ سکھا دے کہ میں کس موقع پر کس انداز سے اپنے بچوں کی تربیت کروں، تو مجھے اس کی تعلیم دے دے، مجھے اس کی تلقین کر دے، میرے دل میں القاء کر دے۔ اللہ سے مانگیں، پھر انشاءاللہ اللہ آپ کا دل کھولیں گے، اللہ آپ کا دل کھولیں گے، اور وہ طریقے بھی اللہ آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ آپ نے جب اللہ سے مانگا ہے اللہ ضرور آپ کی دعا کو قبول کرے۔ تو حکمت و بصیرت کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اور یہ حکمت و بصیرت اللہ سے مانگ کر۔ 6 چیزیں ہوں گی۔ 7ویں اور آخری چیز یہ ہے کہ پہم کوشش کا مطلب ہوتا ہے مسلسل اور لگاتار کوشش۔ عام طور پر ہوتا یہ کہ ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کی کوشش کرتے ہیں، ایک خاص وقت تک کرتے ہیں، ایک خاص لمٹ تک کرتے ہیں، اس کے بعد تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہم نے بہت کچھ کر لیا، ہم مایوس ہو چکے ہیں، اب ہم سے نہیں کیا جاتا، ہماری اولاد راہ راست پر نہیں آ سکتی، ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا۔ آپ کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ آپ نا امید ہو کر کیوں آپ تھک ہار کر بیٹھ گئے؟ آپ کا کام مسلسل کوشش کرنا ہے، رزلٹ اور نتیجہ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ نے کوشش نہیں چھوڑنی، ساری زندگی کوشش نہیں کرنی۔ بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے، اس کے بعد اگلے مراحل میں ان کی شادی بھی ہو گئی، اب ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت سے غافل ہو گئے کہ اب تو اس کی اپنی زندگی نہیں۔ بچہ چاہے شادی شدہ کیوں نہ ہو جائے، بچہ اگرچہ بچوں والا کیوں نہ ہو جائے، ماں باپ کے لیے وہ بچہ ہی ہے۔ ماں باپ کے سامنے بڑا کیا ہوتا ہے؟ اپنی اولاد کو بڑے ہونے کے بعد بھی وقتاً فوقتاً جب موقع ملے ہم ان کو سمجھائیں، ان کے اندر کوئی غلط چیز دیکھیں ہم ان کو سمجھائیں۔ ہم ان کے ماں باپ ہیں، سرپرست سربراہ ہیں، اللہ نے ہمیں ان کے اوپر ایک سربراہی دی، تو ہم اپنے بچوں کی چاہے وہ بڑے ہی کیوں نہ ہو جائیں، ہم ان کی ساری زندگی اس چیز کی کوشش کرتے رہیں۔ یہ پہم کوشش، مسلسل کوشش ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کے بعض اوقات ناممکن کام بھی ہو جاتا ہے۔ چھوٹا سا قطرہ بھی آپ نے کسی نل پہ سے ٹپکتا ہوا دیکھا ہے، وہ نل کا ٹپکتا ہوا قطرہ ایک جگہ مسلسل ٹپکتا رہے، اس پتھر پر بھی چھید کر دیتا ہے۔ مسلسل ٹپکنے والا قطرہ وہ ایک پتھر پر بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ جب ایک قطرے کے مسلسل ٹپکنے سے پتھر پہ سوراخ ہو سکتا ہے، تو آپ کی زبان سے نکلنے والی مختلف قسم کی اصلاحی گفتگو، آپ کا سمجھانا، آپ کی اصلاح کی کوشش کرنا کیا اگلے بندے کے دل کو اثر انداز نہیں کر سکتا؟ لیکن اس کے لیے مسلسل کوشش کی ضرورت ہے۔
کبھی کسی پل اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اپنی اولاد کی اصلاح و تربیت سے کبھی ہمیں جس طریقے سے غافل نہ ہونے کی ضرورت ہے، اسی طرح اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ ہم کبھی اس کو چھوڑے میں. پہم کوشش، مسلسل کوشش. اللہ پاک ہم سب کو ان تمام طریقوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ 7 طریقے میں نے ذکر کیے ہیں، ان طریقوں کو دوبارہ مختصر سن لیجئے. سب سے پہلی چیز یہ کہ دعا کا اہتمام، دوسری چیز یہ کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے حلال رزق سے پرورش کا اہتمام، تیسری چیز یہ ہے کہ خود نیک بننا، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ علم دین سے آراستہ کرنا، اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اچھی صحبت ان کو مہیا کرے، اور چھٹی چیز یہ کہ حکمت اور بصیرت کا لحاظ رکھیں، اور ساتویں چیز یہ ہے کہ پہم مسلسل کوشش کریں. اللہ پاک ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے بچوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی اور تقوی کی صلاحیت پیدا فرمائے، اور ان اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، اور اس تمام باتوں پر جو سنی گئی ہیں، کہی گئی ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا رب العالمین، اپنے فضل و کرم سے ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ، اس مجلس کو ہم سب کے لیے ہدایت کا، اصلاح کا ذریعہ بنا. اللہ ہماری دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا. ہمیں عافیت و سکون عطا فرما، خوشیاں عطا فرما. اے اللہ، دنیا آخرت کی ساری خیریں عطا فرما. ہمیں بھی نیک بنا، ہمارے بچوں کو بھی نیک بنا. اے اللہ، ہم سب کو نیک بن کر جینے کی اور نیک بن کر مرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، حسن خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر نصیب فرما. ماحول و معاشرے کے اندر بہت ساری گندگیاں، فتنے، بیماریاں، تکلیفیں، مختلف قسم کے مسائل پھیلے ہوئے ہیں. اے رب کریم، ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ فرما. اے اللہ، ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ فرما. اللہ، ہماری حفاظت فرما. ہمارے آگے سے، ہمارے پیچھے سے، ہمارے دائیں سے، ہمارے بائیں سے، ہمارے اوپر سے، ہمارے نیچے سے، ہر جہت سے، ہر سمت سے ہماری حفاظت فرما. ہمیں تحفظ عطا فرما. ہمیں اپنی آغوش رحمت میں لے کے ڈھانپ لے. اے اللہ، ہمیں ہر طرح کی تکلیفوں سے، فتنوں سے محفوظ فرما. بالخصوص اس وقت جو معاشرے کے اندر دجالی فتنے رونما ہو چکے ہیں، شیطانیت اور طاغوتیت پھیلی ہوئی ہے. اللہ، ان تمام فتنوں سے، دجالی فتنوں سے، شیطانیت سے، طاغوتیت سے ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی محفوظ فرما دے. ہمیں اپنے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرما. اللہ، ہمیں اپنے بچوں کے لیے بہترین تعلیم و تربیت کے جو طریقے ہیں، ہمیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.